بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مسلمانوں، روزہ تم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا، یعنی روزہ رکھنے کا معاملہ پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن پہلی امتوں میں روزہ رکھنے کی کیفیت بالکل الگ تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں روزے کیسے ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ممنوع پھل، یعنی جس پھل کا منع کیا گیا تھا وہ پھل کھانے کی وجہ سے آپ کا جسم پاک سیاہ ہو گیا تھا۔ آپ زمین پر 300 برس تک روتے رہے اور بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آیا اور آپ کو ایک دعا سکھلا دی گئی۔ آپ نے وہ دعا مانگی اور چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھے۔ پہلے دن کا روزہ رکھا تو آپ کے بدن مبارک کا 1/3 حصہ سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو 2/3 سفید ہو گیا، اور تیسرا روزہ رکھنے سے سارا جسم مبارک سفید اور روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات دی اور ان کی کشتی محرم کے مہینے میں جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ دن عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت معاذ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے بدلا گیا اور ان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ روزہ ملت ابراہیم کی ایک خاص علامات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے کچھ لوگ اسلام سے پہلے اتباعی ابراہیمی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا۔ پھر یہودیوں میں اس دن کا روزہ رکھنا شروع ہوا۔ جس وقت فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ آپ پہاڑ پر 30 رات تنہا گزاریں اور 30 روزہ رکھیں تاکہ آپ کی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے توریت عطا فرمائی جائے۔ پھر آپ نے کوہ طور پر ماہ ذی القعدہ کی 30 راتیں تنہا گزاری اور 30 روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 روزے اور رکھنے کا حکم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ماہ ذی الحجہ کے اول 10 دن بڑھا کر اور روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توراۃ عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ کا حکم تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ آپ کے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا نام صوم داؤدی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت مریم جس وقت حاملہ ہوئی تو اب غم کر رہی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے اسے تنے کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف بلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرے گی، تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو میں آج ہرگز کسی سے بات بھی نہ کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت جنگلوں میں تھے، آپ نے 40 دن رات کے روزے رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن اس بات میں اختلافات ہے کہ ان پر کون سے روزے فرض تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے جتنی بھی شریعت آئی ان میں روزہ رکھنے کا حکم تھا، اور نماز کی طرح روزہ بھی پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ البتہ ان امتوں کے درمیان روزوں کی احکام تعداد اور روزہ رکھنے کے بارے میں اختلافات پایا جاتا رہا۔ اسلام سے پہلے ان امتوں کے علماء نے روزے کی حقیقت کو بگاڑ دیا تھا اور اپنی طرف سے کہیں ایک رسومات کا روزہ کے ساتھ اضافہ کر لیا تھا۔
امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور مسائل کا بیان جاری رہے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔